بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ الی آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ایک ایمان والے میں جو صفات ہونی چاہیے، مثلا رحم دلی، معاف کرنا، درگزر کرنا، سخاوت، فیاضی، بہادری، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا، یہ خوبیاں ہیں اور یہ صفات انسان کے اندر، انسان سے مراد یہاں پر ہے ایک ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے۔ انہی صفات میں سے ایک صفت انسان کے اندر یہ بھی ہونی چاہیے کہ اپنے تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے معنی آتے ہیں در حقیقت بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا۔ ایمان والے کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کرنا چاہیے۔ اسباب کو تو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک ایمان والے شخص میں اور جو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی جو کفر و شرک میں مبتلا ہے، ان دونوں شخصوں کے اندر یہی تو فرق ہے کہ ایمان والا بھروسہ کرتا ہے، اسباب کو اختیار اس لیے کرتا ہے چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن وہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عالی پر۔ مثلا ایک ایمان والا بیمار ہو جانے پر دوا کھائے گا، انجیکشن لے گا، علاج کرائے گا علاج، ساری چیزوں کو اختیار کرے گا، لیکن اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ یہ دوا، یہ علاج، یہ انجیکشن مجھے اسی وقت فائدہ پہنچائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو اس صورت میں یہ دوا، یہ علاج یا یہ انجیکشن یا جو چیز میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، جو میرے معالجین نے میرے لیے تجویز کیا ہے، تو یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ جو شخص کا کفر و شرک میں مبتلا ہے، یہ جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، تو وہ یہ تو کہے گا کہ نہیں میں نے دوا کھا لیا، مجھے تو اس کا فائدہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کا سارا بھروسہ اسی کے اوپر ہوتا ہے، اسباب کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا تجارت شروع کرتا ہے، اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہوتا ہے کہ میں اپنا یہ 1,00,000 روپیہ سرمایہ میں لگا رہا ہوں، لیکن اس میں نفع مجھے اسی وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے توکل۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور اس کا اس بات پر یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر وہ توکل کرتا ہے کہ مجھے اس کھانے سے فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں میرا یہ کھانا مجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو احکامات تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ کیا جائے۔ بعض مرتبہ انسان کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر دوسری جانب جانا ہے، مثلا اگر ہم ریلوے اسٹیشن پر ہیں، اب اس صورت میں وہاں پر ہوتا ہے ایک برج ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دوسرے نمبر کے یا چوتھے نمبر کے پلیٹ فارم پہ جانا اگر ہے تو آپ اس برج کو عبور کیجئے، اس پر آپ چڑھیے، اس کے اوپر جائیے۔ یہ اسی طریقے سے جو الیکٹرانک جو مشینیں اور سیڑھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر ٹھہرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہم اس جانب سے اس جانب جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں توکل کر لیا، میں بھروسہ کر لیا، صبح سے شام ہو جائے گی، شام صبح ہو جائے گی، لیکن وہ شخص وہیں پر کھڑا رہ جائے گا۔
تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک وہ شخص جو ایمان والا ہوگا، اب وہ اپنی کھیتی کے اندر اناج لگائے گا، اس کے اندر بیج بوئے گا، اس کو پانی دے گا، اور اسی طریقے سے اس کو ساری چیزیں اپنانا چاہیے، اپنائے گا وہ، لیکن اس کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ توکل اسے کہا جاتا ہے کہ اسباب کو بھی اختیار کریں گے، لیکن اس زمین کے اندر سے پودا یا درخت یا فصل اس وقت ہی نکلے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ تو اسے کہا جاتا ہے توکل۔ اسباب کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا کہ اگر اللہ کو یہ منظور ہوگا تو ایسا ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ویسا ہی کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ویسا ہی توکل کرو، ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا حق ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ لرزقکم کما ترزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی رزق عطا فرمائیں گے جیسا کہ پرندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے رزق عطا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ صبح کرتے ہیں تو بھوکے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پرندے جب شام میں جب آتے ہیں اپنے گھونسلوں، اپنے آشیانوں کی جانب، اور جہاں جہاں ان کا رات گزارنے کا مقام ہوتا ہے، شام کا منظر بڑا اچھا ہوتا ہے، انسان نے کچھ دیر آسمان کی جانب مغرب سے پہلے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے اس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مطلب یہ کہ وہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تغدو خماسن، جب وہ صبح میں اٹھتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی اناج کی ٹاکیاں بھری بھی نہیں ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کے پاس اور چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تغدو خماسن، وہ جب صبح میں اٹھتے ہیں تو بھوکے اٹھتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ شام میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ صبح میں اٹھتے ہیں اپنے آشیانوں سے، اپنے گھونسلوں سے نکل کر، وہ جھنڈ کا جھنڈ بنا کر ایک ساتھ مل کر بڑے پیارے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، جو انتہائی دلکش اور جاذب نظر ہوتا ہے، جب پرندے جاتے دکھائی دیتے ہیں، ان کے غول جاتے ہیں، بگلے جاتے دکھائی دیتے ہیں، چڑیاں جاتی دکھائی دیتی ہیں، کبھی پرندے یعنی کبھی طوطے ایک ساتھ جاتے دکھائی دیتے ہیں، اور جاتے ہیں، جانے کے بعد یہ کھیت میں وہ کھیت میں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روزی مقدر فرمائی ہے، کبھی اس کھیت پہ، کبھی اس کھیت پہ، کبھی اس ڈالی پر، کبھی اس جنگل میں، کبھی اس درخت کے اوپر بیٹھ کر تر و تازہ اناج، یہ اسی طریقے پھل، یہ جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو غذا مقدر فرما دی ہے، جا کر اس کو کھاتے پیتے ہیں، دن بھر وہ چگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اپنی زبان میں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم ما یفعلون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا سب، اور پرندے اڑتے ہوئے، والطیر الصافات، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا۔
جو ان کی نماز ہے، جو ان کی تسبیح ہے، وہ کرتے ہیں، بظاہر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پرندے چہچہا رہے ہیں، چڑیاں پکار رہی ہیں، لیکن ہر پرندہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر اپنی امت سے، قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر تم بھروسہ کرو۔ اگر تم بھروسہ کرو گے، توکل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسا ہی رزق عطا فرمائیں گے جیسا کہ پرندوں کو عطا فرماتے ہیں، کہ وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو بھوکے رہتے ہیں، لیکن جب شام میں جب وہ لوٹتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، چونکہ حکم ہے اسباب کو اختیار کرنے کا، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب، یعنی اسباب کے پیدا کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم کو بھروسہ کرنے کی، توکل کرنے کی ویسی ہی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔